اس کو مار دینا چاہیے، یہ کہہ کر اس گاندھی جی کو اس نے مارا۔ اور چیزوں میں بھی گاندھی مانوں کی طرف زیادہ مائل کیا تھے، حق و انصاف والا انسان تھا، وہ حق کی تائید کرتا، طرفداری کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے دوستو دین کیا ہے اور دین کے اقدار کیا ہے غیروں کو معلوم ہے، اور ہم مسلمانوں کو نہ دین معلوم نہ دین کے اقدار معلوم، اور بعض کو معلوم ہے تو اتنا پکا معلوم ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، مول صاحب آپ کو دین آتا ہے؟ کہا پورا دین آتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ذرا افطار کی دعا سنا دو۔ افطار کا وقت تھا، میں نے کہا افطار کی دعا سنا دو، تو کہنے لگے ہری ڈالی اجلے پھول، اللہ کی درگاہ میں میرا روزہ قبول۔ ماشاءاللہ کیا دعا ہوئی افطار کی، یہ پکا مسلمان ہے۔ تو ایسے مسلمان آج کل دنیا میں موجود ہے، نبی کا سچا پکا غلام دنیا میں موجود نہیں ہے، مدرسوں کو چاہنے والا اور مدرسوں کی عظمت کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ ایک مدرسے کے محتمم کا میں ہمیشہ قصہ سناتا ہوں، مدارس میں پڑھنے والے بچے کیا ہوتے میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مدرسے میں ایک بچہ، آج کے زمانے میں تو مدرسے میں کھانے پکتے تھے، پہلے کے زمانے میں کھانا گھروں سے آ کر بچوں کو دیا جاتا تھا، بچے تم کھا لو، مسجد میں پڑھتے رہو، اور ہم اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک بچے کا ایک ایک آدمی ذمہ دار ہوتا، کھانا پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک دن مدرسے میں ایک بچہ آیا، رونے لگا، کہنے لگا حضرت مجھے داخلہ دلا دیجئے۔ کہا کہ میاں گاؤں کے پورے گھر ختم ہو گئے، اب کوئی آدمی ایک بچے کا اسپانسر نہیں لے سکتا ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، لہٰذا پھر کبھی آ جانا، ایک بچہ فارغ ہو کے نکلے گا تو تم پھر کبھی آ جانا۔ وہ بزید ہوا، نہیں مجھے بول دیجئے کسی ایک گھر سے کھانا آ جائے، میں اس کے کھانے میں ہم دونوں ساتھی کھا لیں گے، لیکن نہیں مانا محتمم نے، بار بار اصرار کیا، تو بہت بزید ہوا بچہ پڑھنے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں، اسی سدھ میں مدرسے میں بچہ بیٹھ گیا، میں پڑھ کر رہوں گا، کھانا ملے یا نہ ملے، پتے کھا لوں گا، پانی پی لوں گا، لیکن میں مدرسے میں پڑھوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ بچہ آیا تھا، محتمم کے دل سے دعا نکلی، پروردگارا اس کے کھانے کا کچھ انتظام کر دے۔ ادھر دعا ہوئی اور بچہ بھی دعا کیا ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور وہ آدمی کا جب جنازہ مدرسے میں مسجد میں آیا پڑھانے کے لیے، تو محتمم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد کہا میاں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے کے 40 دن کے کھانے کا انتظام کر دو۔ کہا کہ مول صاحب بالکل سچ ہے، جب آدمی مرتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، ابا کے لیے 40 دن کھانا کھلانے کا انتظام کر دوں گا۔ 40 دن کھانے کا انتظام ہوتا رہا، آخری دن اب 40 دن کا آخری دن آیا تو کہا بھائی پھر 40 دن کا کوئی انتظام ہونا چاہیے یا بچے کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ پھر ایک جنازہ آ گیا، اس کے بعد پھر 40 دن کا کھانا ہو گیا، ایسے 4 جنازے ہوئے۔ تو محتمم نے کہا یہ بچہ کھانا کھانے نہیں آیا، گاؤں کے جنازے اٹھانے آیا ہے، لہذا گاؤں والوں سے کہا گاؤں والوں تم تیار ہو جاؤ، اس بچے کی سال بھر کی اسپانسر لے لو، اس کا کھانے کا انتظام کر دو۔ پورے گاؤں والے سال بھر کے کھانے کا انتظام کر دیا اس کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھانا کھلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو مار کر کسی کو پیدا کر کر کھلاتا ہے، لیکن مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ میں جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان کا اکرام اور اس کی تعظیم اور اس کی توقیر ہمارے ذمہ واجب ہے اور فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنے گھر کا مہمان بے عزت ہو کر نہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کیسے بے عزت ہو سکتا ہے؟ اس لیے طلبہ کی، پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، مدرسوں کی آپ خوب خدمت کیجئے۔ ہر زمانے میں مدارس دینیہ قائم ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی مدرسے جو چل رہے ہیں، صفہ کی برانچیں ہیں اور صفہ کی شاخیں ہیں، یہ چل رہی ہیں۔ جو ثواب وہاں کے خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا ملے گا، انشاءاللہ ان بچوں پر بھی خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں کہتا ہوں آپ حضرات جو مدرسے کرائے کی عمارتوں میں چل رہے ہیں اور جو مدرسے قسم پرسی کی حالت میں چل رہے ہیں، اپنے گھر کے دودھ کا، اپنے گھر کے حلووں کا اور اپنے گھر کے جلووں کے خرچوں کو کم کیجئے، اور ان مدارس دینیہ کے بچوں کے لیے، مدارس کے لیے آپ تعاون کیجئے، انشاءاللہ تمہیں وہ ثواب ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے بچوں کے لیے دعائیں دی تھی، اس میں تمہیں حصہ ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس میں اگر کسی مدرسے میں زمین نہیں ہے، آپ ایک ایک عورت، ایک ایک مرد آدمی اس بات کا عزم کرو کہ میں 1 گز کے پیسے دوں گا، اور 1 گز کا پیسہ کیا طے ہوتا ہے اس کو طے کرو، زمین دلانے کا انتظام کرو۔ آج تم کو یقین نہیں آئے گا، میں ایک جملہ، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج تم کو یقین نہیں آئے گا، تم کو یہ اس پر تعاون کرنے کا ثواب کیا ہے اندازہ نہیں ہوگا۔ میں وہ واقعہ سناتا ہوں، ہارون رشید ایک مرتبہ راستہ جا
چل رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی زبیدہ بھی تھی۔ چلتے ہوئے دیکھا ایک بڑے میاں ریت کے کپے میں پیر رکھے گھونسلہ بنا رہے تھے، جیسے بچے کچی ریت میں پیر رکھ کر آہستہ نکالے تو ایک گھونسلہ نظر آتا، اس انداز سے کپا بنائے، کپے میں پیر رکھ کر بڑے میاں گھونسلہ بنا رہے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے پوچھا بڑے میاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ہارون رشید کی بیوی نے کہا جنت کا گھر تو کتنے میں بیچیں گے؟ کہا 200 درہم میں، گویا کہ 2000 روپے میں۔ اس نے کہا اپنے پرس سے نکالا، 2000 روپے دے دیے اور آگے بڑھ گئے۔ ہارون رشید کو بہت غصہ آیا، مٹی کا تودا اور مٹی کا ڈھیر کہ جنت کا گھر ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو عقل نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن کہتا ہے ناقص العقل ہوتے ہیں تم، بہت زیادہ کوڑا۔ بادشاہ کہنے لگا جی زیادہ بک بک مت کرو، یہ جنت بولا تو میں نے خرید لی ہے، چاہے دنیا میں کیسا بھی رہے، میں نے جنت کا نام سن کر کچھ پیسے اس کو دے دیے۔ رات سو گیا بادشاہ، خواب میں دیکھتا ہے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے، خوبصورت محل بنے ہوئے اور اس محل کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا کمرہ۔ اس نے کہا یہ تو میری بیوی زبیدہ، میری بیوی ہے، اس کا کمرہ ہے، میں اندر جا سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں جا سکتے، یہ دنیا کا نظام نہیں، آخرت کا نظام ہے، یہ جنت ہے، یہاں پر تو وہی جائے گا جو عمل کر کے لائے گا، لہذا زبیدہ عمل کی ہے، یہ زبیدہ کا مکان آپ نہیں جا سکتے، یہ اس کا کمرہ ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہوا، زبیدہ سے کہا زبیدہ چل میں بھی جنت میں جو مکان خریدنا چاہتا ہوں، تو نے تو خرید لیا۔ آئے دیکھے بڑے میاں وہی ریت کے کپے پہ بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا کر رہے؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں، بیچیں گے؟ کہا بالکل بیچوں گا، کون خریدے گا؟ ہارون رشید نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا میں خریدوں گا۔ وہ بڑے میاں نے کہا میں تجھے نہیں دوں گا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دیں گے؟ کہا جو دیکھ کر لینا چاہتا ہے مجھ سے دینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ دنیا میں ثواب دیکھ کر لینا چاہتے ہیں نہیں ملے گا، ثواب تو آخرت میں ملے گا، سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا ایک ایک آدمی ایک بچے کی اسپانسر لیجئے، اس کی کفالت کیجئے، اس کے لیے پیسوں کا نظم کیجئے تاکہ دین اشاعت سے دین کا کام بہت زیادہ فراغ دلی کے ساتھ کرنے کا موقع مل سکے۔ عورتیں، بہت سی عورتیں گانے بجانے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ شاہین جو معلمہ ہے ماشاءاللہ بچوں کو حافظہ عالمہ بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کیا کوئی معمولی کتاب نہیں ہے؟ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے وہ آدمی جو ہے